ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وجلى في سلطانه وعزم في أحكامه وقهر جميع الخلق على النبي الأمي المكي المدني العربي الرشيد الحاشمي الأردني المطلبي بالقاسم محمد. الطاهرين المعصومين الذين المنتخبين المسلوبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجسان وطهرين. دعا کے لیے کہا ہے، میں دعا کروں پروردگار جتنے مومنین و مومنات ملتمس دعا ہے سب کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما. جو فرش عزا و شفا کے تشریف فرمائے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. بہت سارے مریضوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار تمام مریضوں کو شفا، جو بے اولاد ابن صالح والا عطا خدایا جو شرعی حوائج رکھتے ہیں حق زہرا و حمیہ و باقی و بنیہ تمام کی شرعی حوائج کو پورا فرما. جو بانیان خمسہ مجالس ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خادمین سید الشہداء میں شمار فرما اور اس فرش عزا و شفا کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. میرے نائب واجب الاحترام صداقت الرضام بزرگان دین مومنین کرام، اس خمسہ مجالس کے لیے میں نے جو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے قرآن اور اہل ذکر. اسی پہ انشاءاللہ 5 دن میں علمانہ انداز میں آپ سے گفتگو کروں گا اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اس سورہ کی 43 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میری باقیان مجلس سے گزارش ہے کہ 9:15 بجے تک مجھے دے دیں کیونکہ میرے اگلے اور پچھلے پروگرام جو ہے اسی طرح سے سارے سیٹل ہیں. ابھی مجھے 10:30 بجے شادرہ میں جا کے ممبر دینا ہے اور 9:30 یہیں پہ ہو گئے 12. میں نے جو معلومات آپ کو 1 گھنٹے میں دے دی ہیں وہ میں آدھے گھنٹے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر لیتا ہوں. ذرا متوجہ ہوں. ارشاد پروردگار ہے، توجہ ہے، تھوڑا سا جاگے رکھیے، اپنے اذہان کو میرے ساتھ متصل رکھیے گا. خدا ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. حوالہ یاد رکھیے گا، سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور 43. خدا ارشاد فرماتا ہے اے رسول ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی ہادی بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، رجال تھے. لفظ وما ارسلنا من قبلک، اے رسول تم سے پہلے ہم نے جتنوں کو بھی بھیجا سب کے سب رجال تھے. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں اور ان مردوں کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو کسی پوچھنے والے سے نہ پوچھو، کسی بتانے والے سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے پوچھو. یہ الفاظ سورہ نحل کے ہیں اور بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورہ مبارکہ الانبیاء. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے. اس میں بھی اللہ نے صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ اسی آیت کا دوبارہ تکرار کیا.
سورہ نحل میں فرمایا تھا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، اور اگر تمہیں پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور سورہ مبارکہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا قبلک، من لفظ نہیں، قبلک الا رجال، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، رجال تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ اور اگر تمہیں ان مردوں کے بارے میں پوچھنا ہو یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہو تو کن سے پوچھ رہے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ جب بھی سوال کیا جائے کسی اہل علم سے سوال کیا جائے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بے شک کہ سنے میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ کسی اہل علم سے سوال کیا جائے کہ بلا خرابیاں جب ہوتی ہیں کہ جب لوگ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والوں سے پوچھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و علی توجہ ہے نہیں؟ ہمارے مذہب میں ہمیشہ اصول ہے کہ سوال کیا جائے تو اہل علم سے، جو جس شے کا عالم ہے، جو جس شے کا ماہر ہے، جب سوال کیا جائے تو اسی سے سوال کیا جائے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے اور تم نے سوال کرنا ہے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ توجہ ہے نہیں؟ خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے جتنے بھی بھیجے، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، میں نے تم سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے۔ توجہ، ایک ہوتا ہے مرد، بھائی جان، ایک ہوتا ہے رجل۔ مرد میں اور رجل میں فرق ہے، ہر مرد رجل نہیں ہوتا۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رجل عربی میں اس مرد کو کہتے ہیں جو اچھی صفات کا عامل ہو، جسے صفات مستحسنات کہتے ہیں۔ اچھی صفات کا عامل جو مرد ہو اسے رجل کہتے ہیں۔ ہر مرد کو رجل نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اور خدا کیا کہتا ہے؟ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے۔ اللہ بخصوصیت کے ساتھ تین مقامات پر سورہ یوسف میں بھی اللہ یہی جملہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجال، کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے۔ سورہ انبیاء میں بھی کہا، سورہ نحل میں بھی کہا، سورہ یوسف میں بھی کہا کہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب رجال تھے۔ تو اللہ یہ لفظ رجال پہ زور کیوں دے رہا ہے؟ توجہ، کیوں کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے؟ یہ لفظ رجال پہ اللہ زور کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ اپنے انبیاء کی پہچان کروائے کہ میرے انبیاء صرف مرد نہیں تھے، وہ رجال تھے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، وہ سب کے سب رجال تھے۔ اگر دیکھنا ہو انبیاء کیسے رجال تھے تو خیبر میں علی کو دیکھو۔ مولا کو سلامت رکھے۔ اگر دیکھنا ہو کہ وہ کیسے رجال تھے تو خیبر میں علی کو دیکھو۔ جملہ ہدیہ کرو، 39 دن تک خیبر کی جنگ ہوتی رہی۔ 39ویں دن رسول نے خیبر کے مردوں میں یہ کہا، آپ بھی تھکے ہوئے اور میں بھی تھکا ہوں۔ توجہ ہے کہ اس طرح جملہ سنے جانے کے نہ کہے جانے کے لائق۔ رسول نے 39ویں دن خیبر کے مردوں میں یہ کہا۔ توجہ، میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں لفظ رجال پر، اب دیکھیں کہ وہ رجال ہوتا کون ہے، وہ رجل ہوتا کون ہے۔ تو رسول نے تعارف کروایا، لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَتَهُ الْوَطَنَ رَجُلًا۔ آپ سلامت رہے مولا
زندگی دے. رسول نے خیبر کے مردوں نے کہا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَتَهُ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کہ کل علم رجل کو دیا جائے گا. نہیں مجمع میں نصاب نہیں ہے. کل علم رجل کو دیا جائے گا اور رجل کی پہچان کیا ہے؟ کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. تو رجل کی پہچان یہ ہے کہ جو میدان جنگ میں ٹک کے لڑے اسی کو رجل کہتے ہیں. جو بھاگ جائے وہ رجل نہیں ہے. جو بھاگ جائے وہ رجل نہیں ہے. رسول اللہ نے اس مرد کی پہچان کرے. اور ہم جانتے ہیں کہ تمام تر صفات انبیاء کے مظہر کو علی کہتے ہیں. غور فرمائیں, تمام انبیاء کے صفات کے مظہر کو علی کہتے ہیں. میرا پرانا جملہ ہے, میں ہدیہ کر دیتا ہوں کہ اگر کمالات علی کو بکھیر دیا جائے تو انبیاء بنتے ہیں. جاگے جو میرے ساتھ ہیں, اگر کمالات علی کو بکھیر دیا جائے تو انبیاء بنتے ہیں, اور اگر کمالات انبیاء کو سمیٹ دیا جائے تو ایک علی بنتا ہے. تمام تر صفات انبیاء کے مظہر کو علی کہتے ہیں. پھر سنیں, تمام تر انبیاء کے کمالات کے مظہر کو علی کہتے ہیں. اور خدا نے کیا کہا کہ میں نے تم سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجل. اس کا مطلب ہے انبیاء کی ایک صفت ہے رجل ہونا, مرد ہونا, یعنی صفات مستحسنات کا حامل ہونا. تو دیکھنا ہو کہ انبیاء کیسے بنے تو خیبر میں علی کو دیکھو کہ رسول نے علی کے لیے لفظ رجل استعمال. صلوات پڑھے محمد. جملہ میرے زبان پہ آ گیا, میں روکتا نہیں. 40 دن تک لڑتے رہے اور رسول نے 39ویں دن کہا کہ اللہ کو دیتنا رایا کا وہ بدن کل علم مرد کو دیا. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 40ویں کی رات, 39واں دن گزارا کہ وہ 40ویں کی رات کوئی سویا ہی نہیں. اس لیے نہیں سویا کہ کل علم ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے, اور یہ جتنے تھے سارے صحابی تھے یا نہیں؟ رسول اللہ موجود ہے خیبر میں, سب کے سب صحابی ہیں. جاگتے کس لیے رہے؟ کل علم مل جائے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو میں اگر اس انداز میں کہوں کہ صحابی علم کے لیے شب بیداری کرتے رہے. صحابی حصول علم کے لیے شب بیداری کرتے رہے. اب میں جملہ کہوں گا, ضرور کہوں گا, صحابہ کا علم کے لیے توجہ, تمام اصحاب کا علم کے لیے شب بیداری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم لینا, علم اٹھانا بدعت نہیں ہے, سنت صحابہ ہے.
علم کے علم میں کروٹیں بدلتے رہے. یہ علم اور علم یہ سوال صحابہ ساری رات علم کے علم میں کروٹیں بدلتے رہے کہ کل علم اسے مل جائے. لیکن رسول نے 40ویں دن نماز فجر کے بعد اصحاب کی طرف دیکھ کے کہا این علی ابن ابی طالب. اچھا رسول نے سب کو اگنور کر دیا, سب کو اگنور کر دیا اس لیے کہ علم دینا تھا رجل. یہ مرد تو تھے رجل نہیں تھے. کے لیے مردانگی کا لفظ بڑے احتیاط سے استعمال کیا. توجہ ہے کیونکہ علم دینا تھا رجل. اور میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے جو تو لمبے کرتے تھے وہ تو ویسے رسول کو نظر آ رہے, اور جو تھوڑے چھوٹے کرتے تھے وہ بیڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے کہ ہم بھی ہیں. توجہ ہے. لیکن رسول نے ان کو علم نہیں دیا. کیوں؟ اب وہ شعر نظر کرتا ہوں جو علم کیوں نہیں دیا. بہت طویل نظم ہے لیکن اس کے صرف 2 مصرے پڑھتا ہوں. آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لے. ایسے نہیں شعر سنو, ایسے نہیں شعر سنو, شعر کو شعر بن کے سنو. آپ کو بھی مل جائے دین کا علم, لیکن آپ کا بھروسہ کیا, آپ بھاگ جاتے. آپ کا رسول کو بھروسہ نہیں ہے. توجہ ہے, آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ پہ بھروسہ نہیں. رسول کا ہے علی ابن ابی طالب علی کو اشوق چشم. 2 روایت. بعض کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام مدینے میں, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں خیبر میں تھے لیکن اشوق چشم. اور یہ اشوق چشم والی روایت زیادہ معتبر ہے, وہ بھی لکھی گئی ہے لیکن یہ زیادہ معتبر ہے. آپ کے اشوق چشم علی کو بولا, علی قریب آئے. رسول نے اپنی انگشت شہادت پر اپنا لعاب لیا, لعاب, اور لعاب لے کے علی کی پلکوں پہ لگا کے علی کی پلکوں کو اس طرح پلٹ دیا جیسے قرآن کا ورق پڑھتا جاتا. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. کہا علی علم لو ہو جاؤ. علی علم لے کر خیبر میں آئے. مقابلے میں مذہب آئے. بھائی جان جس جملے کے لیے دعوت فکر ہے وہ یہ, میں نے کتنی سپیڈ کی رکھی. کہا کہ علی جاؤ, علی علم لے کر آئے. مقابلے میں شاہ جی مذہب آئے. علی نے اپنا تعارف کرا کے حضرت عزیز اپنی امید حیدر ہے, وہ جس کی ماں ہے جس کا نام حیدر ہے. بعد ہم نے سنا مقابلے میں حیدر ہے, واپس آئے. میری ماں نے مجھ سے کہا سب سے لڑنا. اس کا وزن کا میں جو جملہ یہ کر رہا ہوں اس کا وزن بولیے گا پھر بولیے گا. ایک جملہ میں کہوں گا, ایک آپ سمجھیں گے. ان پر مجھے اجازت دے دیتا کہ وہ جملہ یہاں سے کہوں, آپ سمجھ جائیں گے ماشاءاللہ. سب صاحبان علم ہے, صاحبان فراست میں جملہ سمجھے گا. کہا کہ لڑکا کیوں نہیں, کہا حیدر ہے. کہا کیوں, کہا کہ میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا, حیدر سے نہ لڑنا. حیدر. کہا کیوں, کہا اسی کے ہاتھوں میری موت.
اب یہاں ابلیس نے اپنا کام کہا کہ دنیا میں کتنے حیدر ہیں تجھے پتہ نہیں، کب کس حیدر کے ہاتھوں تیری موت ہے تجھے پتہ، کب پھر جا کے لڑو واپس پلٹ، بھائی جانتے ہوئے کے مقابلے میں حیدر ہے، جو بھی پلٹ آئے لڑنے کے لیے سمجھنا ابلیس کے مشورے سے آیا ہے یا آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جانے کا جس شغلے کے لیے دعوت ہے، جس شغلے کے لیے میں نے کہا ہے کہ پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھو، اس کا وزن کم ہے، جملے کا وزن زیادہ ہے، وہ جملہ بزرگ کو آج ہی آپ دیا کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا، یہ کون تھا پر اب مسلمان تھا، بولو تو صحیح، نہیں یہودی تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اکیلا بھائی نہیں لڑنے آیا خیبر میں، 3 بھائی آئے، مرہب، انبر، حارث، یہ 3 سگے بھائی، ٹھیک ہے؟ 3 سگے بھائی اور یہودی، ٹھیک ہے؟ مرہب کی ماں یہودی، وہی جو مرہب کی ماں، وہی حارث اور انبر کی ماں، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں کی ماں ہوئی یہودیوں کی ماں، اللہ کرے میں جملہ پہنچا ہوا، ان تینوں کی ماں ہوئی یہودیوں کی ماں، حارث کی ماں یہودیوں کی ماں، اور یہودیوں کی ماں نے کیا کہا تھا؟ سب سے لڑنا، میرے سامنے یہ مجمع، یہودیوں کی ماں نے کیا کہا تھا کہ سب سے لڑنا، لیکن حیدر سے نہ لڑنا، اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ماں نے وصیت کر کے کم از تاریخ کے آخری مسلمان تک کو یہ سمجھا دیا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، یہ بات یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آ گئی، میں نے کہہ دیا یہ آپ نے سمجھ لیا، جو سمجھ گیا بلند صلوات علی محمد، یعنی یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آ گیا کہ علی سے نہیں لڑتا، توجہ ہے نا؟ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے جتنے بھیجے وہ سب کے سب مرد، رجال، رجل، اور ان تمام انبیاء کے مظہر میں صفت رجال میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک جملہ رقبہ ایک آپ سمجھیں گے کہ جب خیبر فتح ہوا علی کی تلوار سے، خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت تقسیم ہوا، بھائی جان جانے جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول نے سب کو ایک ایک حصہ دیا، خیبری تھے سب کو ایک ایک حصہ دیا، اکیلے علی کو 2 حصے دیے، رجل سمجھ میں آ گیا بھائی جان؟ رجل سمجھ میں آئے یا نہیں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے للرجل مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے مرد کا حصہ دوگنا رکھا، مرد کا حصہ دگنا ہے، رجل سمجھ میں آ گیا، رجل ہے، تمام صفات انبیاء کے مظہر ہے رجل، علی، خیبر پتہ ہوا، سنیے آپ نے نعرے لگائے بسم اللہ سبحان اللہ، لیکن اب خاص توجہ چاہیے، میں اب جو بیان کرتا ہوں اس میں توجہ چاہیے کہ اتنا مال غنیمت لشکر اسلام کو ملا کہ مومنوں کی ایک ماں کہتی
مورخین نے لکھا، توجہ، مورخین نے یہ لکھا کہ مدینے میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے تھے، ڈلیوں میں۔ کھیلا جاتا ہے، ایک خوف پتہ ہوتے گھر میں اتنا سونا تھا کہ بچے کھیل بنا کے اس کو کھیلتے سونے کی ڈلیوں سے۔ ہر گھر میں وافر مقدار میں کھجوریں، وافر مقدار میں سونا، اسلام امیر ہوتے۔ اب سر اٹھائیے اور میں سننے میں توجہ سے، اور میرا جھولا قابل توجہ ہوا، آپ بے شک نہ بے شک نہ لگے، لیکن میرے جھولے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ آپ کے سامنے سیرت علی واضح ہو، توجہ سے سیرت علی واضح ہو۔ علماء نے لکھا علی کو کتنے حصے ملے، سب کو کتنے ملے تھے؟ جن کو ایک ایک حصہ ملا ان کے بچے سونے کی ڈلیوں سے ملے، ڈیڑھ بار کی کھجوریں کھائیں۔ اور مورخین نے لکھا کہ فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر میں فاقہ، محسوس کریں میری اس بات کو، میری بھائی بہنیں اس بات کو محسوس کریں۔ پھر دوہراتا ہوں، فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر میں فاقہ۔ بھائی غور کیوں نہیں کرتے کہ جس کو ایک ایک حصہ ملا وہ تو سونے کی ڈلیوں سے تھے، اور جس علی کو دو حصے ملے ان کے بچے فاقے تھے، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فاقے خالی تھی، آگ بھی خالی تھی۔ کہاں ہے وہ مال جو علی کا حصہ، جس علی کو دو حصے ملے، وافر مقدار میں سونا، چاندی اور جو دیگر اموال کہاں ہے؟ خدا کی قسم فخر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسا علی عطا فرمایا۔ خیبر نہیں، علی جس جنگ میں بھی جاتا، فقراء غرباء مدینے کے یتیم نظر رکھتے تھے کہ علی جنگ میں گیا ہے یا نہیں۔ یعنی اس میں بولنا چاہیے تھا، اس میں بولنا چاہیے تھا۔ یہ سیرتوں کے کردار علی ابن ابی طالب ہے۔ مدینے کے یتیم، غریب، مفلس، فقراء یتیم نظر رکھتے تھے کہ علی جنگ میں گیا ہے یا نہیں۔ جب انہیں یقین ہوتا کہ علی جنگ میں گیا ہے، خدا کی قسم واپسی پر اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے جس رستے سے علی واپس آتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا علی جو لے کر آئے گا۔ کی علامت ہے علی تو امام المتقین۔ علی تو امام، اور یہی ہمیں علی
سمندر سے قطرہ نکل جانے میں ہو. وہ غنی علی الاطراف قادر. ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہم میں سے ہر کوئی چاہے کہ اللہ ہمیں زمین و آسمان کا مالک بنا. وہ بنا سکتا ہے یہ نہیں بولے بنا سکتا ہے. اللہ مجبور نہیں بات ہے ایسے کئی زمین و آسمان حل کر سکتا ہے. اسے بنانے میں کوئی کمی نہیں. دیکھیے آپ کے پاس کتنا بھی مال یہ رہیے جملہ یاد رکھیں. آپ کا بھائی نہیں کرتے آپ کا مال وہی ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں خرچ کیا. سمجھے گا میں نے کیا جملہ. آپ کا مال وہی ہے جس کو آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا. باقی آپ کا مال نہیں. آپ کا فرماتے ہیں دولت کے مال کی تین قسمیں. کتنی؟ تین. ایک وہ جو کھا کے ضائع کر دیا جاتا ہے. ایک وہ جو پہن کے بوسیدہ کر دیا جاتا ہے. ایک وہ جو راہ خدا میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا جاتا ہے. آپ بتائیں کون سا مال اچھا ہے؟ آپ کا مال وہی ہے. بھائی جان آپ دنیا سے جائیں گے آپ دنیا سے جائیں گے آپ سب کے لیے وصیتیں کریں گے اتنا اس کا اتنا اس کا اتنا اس کا. ہمارے آپ نے آپ اپنے لیے ایک پائی بھی نہیں رکھے رکھے تو لہٰذا جو آپ زندگی میں خرچ کریں گے وہی آپ. اور یہی مولا علی نے اور یہی آل علی نے یہی علی اور آل علی نے سارا مال اللہ تعالیٰ نے علی نے بھی کہا ایسا ہے گھر میں فاتح اور پھر اللہ کا کہتا ہے یطعمون الطعام مسکین و یتیم اسیرا. آل محمد میں تو اللہ تعالیٰ یتیم مسکین اسیروں کو کھلاتے ہیں. آپ کا مال وہی ہے جو آپ کا اللہ میں خرچ کریں. علی خالی آخری دس میں سیکنڈ کا کوشش کرتا ہوں. علی خالی ہاتھ واپس آئے خیبر کے لیے خالی ہاتھ واپس آئے اور بیوی گھر میں انتظار کر کہ سب کے بچوں کو سب کے گھروں میں اتنا سونا ہے اتنا مال ہے. میرا شوہر کو فاتح خیبر ہے وہ کتنا مال لے کر جب علی گھر میں داخل ہوئے تو خالی ہاتھ خدا کی قسم سیدہ کی پیشانی پر ایک بل نہیں. ایک بل سوال کیا ابو الحسن کیا آپ کو حصہ نہیں ملا؟ اب جملہ سنیے کیا آپ کو حصہ نہیں ملا؟ آپ کے ایسے پھر فقراء مدینہ میں تقسیم کرو. قرباء مدینہ میں تقسیم کر دیا. اب سنیں آگے سے سیدہ کیا فرماتی ہیں. سنیں سارے اٹھا کے سنیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں جزاک اللہ خیر یا ابو الحسن. اے ابو الحسن اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نہیں مجمع میں ساتھی میں جملہ عطا کروں گا جزاک اللہ خیر. اے ابو الحسن اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علی کے اس عمل پر سیدہ نے علی کو دعائے خیر دی. کس علی کو جو خود خیر ہے. جو خیر کو بھی دعائے خیر عطا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر ابو الحسن. ابو الحسن اللہ آپ کو جزائے خیر. عزیزان محترم خیبر سے ہمیں یہ درس ملتا اللہ آپ کو مال دے خرچ کر اور جو واجبات جو اللہ نے مال میں سے یتیم غریب مسکین
مسکین کو عطا کرتے تھے، پہلے اسے چومتے تھے. اللہ کی راہ میں جو دل کو دینار دیتے تھے اسے پہلے چومتے تھے پھر فقیر کے ہاتھ میں رکھتے. کبھی ہم نے ایسا کیا؟ کبھی بھی ہم کو پھینک دیتے ہیں، بھائی ہاتھ سے دے دیتے ہیں، ایک کی طرف چہرے پہ بٹلا کے دے دیتے ہیں، اگر کوئی زیادہ ضد کرے. مولا اس صدقے کو، اس مال کو چومتے تھے جیسے فقیر کو دیتے. جب بار بار امام نے یہ عمل کیا تو ایک سائل نے سوال کیا، یا اللہ رسول اللہ، آپ اس مال کو چوم کے کیوں دیتے؟ نہ تم اس کی عزت سے واقف ہی نہیں. کہا اس کی کیا عزت ہے؟ کہا یہ مال فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا. سلام پڑے والے مزاق کے بابا روایت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور 10 محرم خیرات کی. خیرات توجہ کریں، وہ یتیم امام حسین میرے ساتھ 10 محرم امام حسین علیہ السلام نے خیرات. میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے خدا کی قسم دل کو اللہ نے ہمیں ایسا مقام عطا فرمایا. 10 محرم کو امام حسین خیرات. روایت یہ ہے کہ اہل کوفہ جب امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کربلا پہنچے، کوفہ لوگوں سے خالی ہو چکا. کوفے کا ایک رہنے والا جس کا نام تاریخ میں عبداللہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کی غرض سے کوفے سے باہر تھا. یہ اپنا کام کرنے کے بعد جب کوفے آئے تو دیکھا کوفے میں کوئی نہیں، کوفہ مردوں سے خالی. اپنے گھر میں آئے، گھر میں اس کی 4 سالہ بچی اس عبداللہ کی 4 سال کی بیٹی تھی. اپنی بیٹی سے پوچھتا، بیٹی ہے کوفے میں کوئی مرد نظر نہیں آتا؟ تو اس کی بیٹی کہتی ہے بابا میں نے سنا کہ ایک باغی نے یزید کے خلاف خروج کیا اور اہل کوفہ سارے اس باغی سے جنگ کرنے کربلا گئے. اور بابا آپ گھر میں نہ رہو، آپ بھی جاؤ، جنگ ہوگی، جنگ کے بعد مال غنیمت ملے، ہمارے دل پھر جائیں. جب آپ کو مال غنیمت ملے تو اس مال میں سے میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر عبداللہ کی بیٹی نے سنا. راشد بیٹی سے سن کے اس نے دربار اٹھائی، گھوڑا دیا اور کربلا. یہ کربلا اس وقت وارد ہوا جب غریب زہرا زین سے زمین پر آ چکا. جب امام حسین زین فرض سے زمین پہ آ چکا اور امام کے گرد گرد قاتل موجود تھے، امام حسین کو قتل کرنا چاہتا. اب یہاں عبداللہ کی روایت کرتا ہے کہ میں بھی قریب ہوا ایک موقع کہتا ہے جب میری کتاب پڑھی تو ایک زخمی ہے جس کے سر سے لے کر پاؤں تک زخمی زخم ہے، پیشانی چھپی ہوئی ہے، سینہ چھلا ہوا، سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا. باقی سارے قاتل موجود تھے. میں نے چاہا کہ میں خود آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دوں.
کیونکہ یہ زخمی ہے مجھے زیادہ انعام ملے گا. کہتا مجھے ان تمام جو حسین کے ارد گرد ہجوم کیے ہوئے رستہ نہیں مل رہا. کہ جب میں چاہنے کے باوجود رستہ نہ پا سکا تو اسی زخمی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ عبداللہ میرے قریب آؤ. میرا نام شبان تو میرا بلانے والا بھی کرے. آخر اس مظلوم نے اس زخمی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ عبداللہ میرے قریب آؤ. کہتا میں حیران ہو گیا کہ اتنے ہجوم میں یہ زخمی میرا نام کیسے جانتا, اس کو میرے نام کا کیسے پتا چلا. کہا میں گھبرا گیا لیکن میں نے ہمت قریب آیا. جب میں قریب پہنچا میرے کو دیکھے آپ بھی چاہتے ہو, جب میں قریب پہنچا تو اس زخمی نے اپنے زخمی ہاتھ سے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انگوٹھی اٹھا اجر کو بنا. کہا کہ میں نے اسے پوچھا کہ میں کیوں تمہاری انگوٹھی اتاروں. کہا کہ تیری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ بابا جب مال غنیمت ملے تو میرے لیے انگوٹھی لے کر آنا. تیری بیٹی دروازے میں تیرا انتظار کر رہی ہے, تو واپس چلا جا اور یہ انگوٹھی ٹکڑا سنیے گا, یہ انگوٹھی اسے دیکھ کر کہنا کہ حسین باغی نہیں ہے, حسین فاطمہ کا بیٹا ہے, حسین رسول کا نواسا ہے. عذاب عبداللہ کہتا ہے جب میں قریب ہوا اور انگوٹھی اتاری تو اس نے رو کے کہا جلدی گھر چلے جانا, اس لیے کہ تیری 4 سالہ بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے, لیکن میری 4 سالہ سکینہ خیمے پہ میرا انتظار کرتی رہے گی. آج کے بعد میں سکینہ سے نہیں دیکھا. بات میں حسین